بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص کلام کرتا ہے، کرامن کاتبین اس کے کلام کو لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اچھا کلام ہو چاہے وہ برا کلام ہو۔ کل جب اللہ کی بارگاہ میں شخص پیش ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ یار میں نے یہ تو بڑا چھوٹا سا جملہ بولا تھا اور ان کرامن کاتبین نے یہ بھی لکھ لیا، جبکہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین کو خاص کیا ہی اسی مقصد سے تھا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی کتاب کے اندر، اپنے نوٹس بک کے اندر وہ لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ اور زبان ایک ایسی چیز ہے، زبان ایک ایسا جسم کا لوتھڑا ہے جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ اب یہ چھوٹا سا جسم کا لوتھڑا ہے، اور دیکھیں زبان کی آفتیں کتنی بڑی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ زبان تو خاموش رہنا، اگر تو خاموش رہے گی تو سارا دن ہمارا اچھا گزر جائے گا، اگر تو خاموش رہی۔ حالانکہ دیکھیں گناہ کس کا ہوتا ہے، گالی کس چیز سے کی جاتی ہے، زبان سے نکالی جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں کسی نے کسی کی زبان کو پکڑ کے باہر نکال کے چھڑی زبان پر لگائی ہو، جب بھی لگتی ہے وہ پشت پر لگتی ہے، جبکہ قصور زبان کا ہوتا ہے، لگتی پشت پر ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ زبان تو خاموش رہنا، کیونکہ جہنم میں کل قیامت والے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، اور زبان کی آفتوں میں سے سب سے بڑی آفت بد زبانی ہے۔ اور آج کل ہمارے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے، ہر شخص زبان کی آفتوں میں گرا پڑا ہے، اور ہر شخص ایک دوسرے سے بد زبانی بد کلامی کر رہا ہے، جبکہ یہ زبان ہے تو جسم کا چھوٹا سا لوتھڑا، لیکن اس کی آفتیں کتنی بڑی ہیں کہ کل قیامت والے دن جہنم میں سب سے زیادہ افراد جو جہنم میں ہوں گے وہ اس زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین کو خاص کیا ہے۔ ہم زبان سے چھوٹا سا جملہ بھی ادا کرتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں، کل کو یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ یار میں نے تو یہ چھوٹا سا عمل کیا، یہ چھوٹی سی بات کہی تھی، کرامن کاتبین نے وہ بھی لکھ لی اور وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، جتنی خاموشی ہوگی اتنے زیادہ اعمال انسان کے اچھے